السلام علیکم جی، میں ہوں رانا شہزاد قمر اور حاضر خدمت ہوں کریئر کاروان کے پلیٹ فارم سے۔ ٹوڈیز ٹاپک از لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنز بائی جلال الدین رومی۔ مولانا جلال الدین رومی was a great mystic poet of Muslims. He was born in 1207 and he was died in 1273. He was from Afghanistan, died in Turkey. He was a Persian poet. وہ فارسی کے شاعر تھے۔ ہماری یہ نظم ہمارے سلیبس میں 18 نمبر پہ آتی ہے اور اس پوئم کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے، بہت انجوائیبل ہے اور یقیناً اس ٹاپک کو سمجھنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اپنی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر ایک دین نے محبت کا درس دیا ہے۔ کیوں درس دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ اس پوئم میں بتائی گئی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اینڈ تک اس لیکچر کو ضرور دیکھیے تاکہ آپ اس لیکچر کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ محبت کے جذبے کو سمجھ سکیں کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس دی لو۔ واٹ از لو؟ اگر ہم لو کی بات کرتے ہیں تو لو کیا ہے، اور پھر ایسنس کی بات کرتے ہیں تو واٹ از ایسنس؟ Love is a private passion. ٹھیک ہے جی، یہ ایک پرائیویٹ پیشن یا ایک پرائیویٹ جذبہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایسنس کا مطلب ہوتا ہے اسپرٹ۔ ٹھیک ہے جی، اسپرٹ مینس کیا؟ اسپرٹ کا مطلب بھی روح، نچوڑ، جذبہ۔ تو لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنز، تمام تر ادیان جو ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، تمام تر جو ادیان ہیں اس دنیا میں، وہ سب کے سب، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ اسلام ہے، محبت کا درس دیتے ہیں۔ تو جلال الدین رومی اصل میں محبت کی امپورٹنس کو یہاں پہ شو کرنے کے لیے وہ تمام تر ادیان کا حوالہ دیتے ہیں۔ the reference is actually to make it important. ٹھیک ہے، اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم لو کو سمجھنے لگے ہیں۔ لو ایک پرائیویٹ پیشن ہوتا ہے، یہ 1 to 1 ہوتا ہے، دو لوگوں کے درمیان محبت ہم اس کو بولتے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان جو سینس آف اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم محبت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمیں کوئی بھی اچھا لگتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو وہ محبت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور کبھی کبھی پھر کم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے فلسفی پہ جائیں تو فلسفی آف لو جو ہے وہ میرے مطابق کچھ اور ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسفی آف لو کیا ہے۔ فلسفی آف لو سے مراد ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا شروع کرتا ہے، کسی کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سمجھ لو اس شخص سے دوسرے شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ یعنی اٹ از ٹو فیل someone's grief in own heart is called love۔ اب دیکھیں ذرا کیسے بلا، جب آپ کی ماں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو دکھ ہوتا ہے تو درد ماں کے دل میں ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے تو چوٹ بھائی کو لگتی ہے، رونے آپ لگ جاتے ہیں۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے تو درد باپ کو ہوتا ہے، دکھ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے۔ دیٹس لو۔ محبت کی اصل تعریف یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا اصل میں درد اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ That's what love. So first of all, I have described what is love.
سب سے پہلے تو ہم نے لو کی تعریف کر لی یہاں پہ، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، ایسے بڑے لوگ جنہوں نے پوری انسانیت کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا، ٹھیک ہے، جو ہر درد کو اپنے دل میں فیل کرتے تھے، ایسے لوگ بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑا نام جو میرے سامنے آتا ہے پاکستان میں سے، عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی ایسے انسان تھے جنہوں نے نہ صرف زندہ لوگوں کا درد اپنے دل میں محسوس کیا، بلکہ انہوں نے مردہ لوگوں کا درد بھی اپنے دل میں محسوس کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری انسانیت سے محبت کرتے تھے۔ سو دیٹ از دا فلسفی آف لو، کہ جب انسان دوسرے لوگوں کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اصل میں ان سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ دس از لو۔ سو اب ہم آتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف، کہ انہوں نے یہ تو سمجھا دیا کہ محبت ہے کیا، اب محبت کیا کرتی ہے، محبت کے کارنامے کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو محبت چینج کیا لے کر آ سکتی ہے آپ کی لائف میں، ان چیزوں کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اس پوئم کی ٹیکسٹ میں۔ تو یہ ٹرانسلیشن ہے جی پرشین سے۔ Through love thorns become roses، کہتا ہے محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ کانٹے جو ہے نا وہ فزیکل کانٹوں کی بات نہیں ہو رہی۔ Here is the symbolism کو سمجھیں ذرا، سمبولزم کیا ہے؟ جتنی سمبولزم یہاں پہ یوز ہوگی ایکچولی دس از اباؤٹ مین۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں۔ بیٹا ذرا تھوڑا سا اپنی لائف میں ایک سکیچ بنائیے، آپ کو کئی طرح کے لوگ نظر آئیں گے آپ کی زندگی میں۔ کچھ بالکل پھولوں کی مانند ہوں گے، کچھ کانٹوں جیسے ہوں گے، کچھ پتھر ملیں گے اور کچھ آپ کو مکھن کی طرح ملائم ملیں گے۔ آپ کو اس میں ماں کی محبت بھی ملے گی اور باپ کی سختی بھی ملے گی۔ آپ کو اس میں کانسپریسیز کرتے ہوئے، سازشیں کرتے ہوئے رشتہ دار بھی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں سے تو یقیناً آپ کو بہت ساری چیزیں یاد آ جائیں گی۔ تو اس طرح کر کے تو لیکن وہی رشتہ دار آپ کو محبت کرتے ہوئے بھی ملیں گے، آپ پر جان نثار کرتے ہوئے بھی ملیں گے، آپ کے دکھ اور تکلیف میں سب سے پہلے پہنچتے ہوئے بھی ملیں گے۔ سو in this text we will find every type of person، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ in the text we are not having the physical things like roses, like thorns, but we are having the people in shape of these things، ٹھیک ہے جی۔ میں نے دو چیزیں آپ کو کلیئر کی ہیں، ایک کہ فلسفی آف لو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ابھی میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کو کہ سمبولزم کے تھرو پوئٹ نے ہمیں کون سی چیزیں یہاں پہ سمجھائی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں تھرو لو thorns become roses، کہتے ہیں کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ اب یہ محبت ہے، آپ ذرا غور کیجئے، آپ ایک مووی دیکھتے ہیں، ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص صرف محبت ہی محبت کرتا جاتا ہے، اس کو سب لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہ ہیرو ہو سکتا ہے یا ہیروئن یا کوئی بھی شخص، اینی کریکٹر۔ سو دیٹ کریکٹر آلویز بیئرس ایوری تھنگ اینڈ ایٹ دی اینڈ یو کین سی ایوری بڈی چینجز۔ کیا ہوتا ہے، وہ کریکٹر شروع سے لے کے اینڈ تک سب کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن اینڈ میں آ کے سب لوگ اس کی جو بڑھائی ہوتی ہے، اس کی جو محبت ہوتی ہے، اس کو مان جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، سب لوگ چینج ہوتے ہیں، کچھ چینج ہوتے ہیں، کچھ کو سزا ملتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہی بات ہوتی ہے کہ تھورنز یعنی کانٹے جو ہوتے ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں۔ دس از دا میجک آف لو، یہ ہے محبت کا جادو۔ نیکسٹ ہے جی، تھرو لو ونیگر بیکمز سویٹ وائن۔ اب ونیگر اس نے کس کو کہا ہے سمبولیکلی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ذرا یاد رکھیے، ونیگر از کالڈ، یہ میں ذرا سمبلز آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گا۔ ونیگر مینز، اس نے کہا بد اخلاق انسان کو۔ بد اخلاق سمجھتے ہیں، ill tempered person، ایسے لوگ جو جن کی زبان اچھی نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے. ایسے لوگ جن کی زبان اچھی نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے سرکہ ہوتا ہے. سرکہ کام تو بہت آتا ہے, جیسے کڑوا سچ ہم جیسے کہتے ہیں نا, اسی طرح سرکہ کام بہت سے آتا ہے لیکن آپ کو وہ کبھی بھی لذیذ نہیں لگتا. تو کہتا ہے لیکن محبت کے ذریعے آپ کسی کی بد اخلاقی کو آپ خوش اخلاقی میں چینج کر سکتے ہیں. سویٹ وائن مینز کیا ہے؟ سویٹ وائن مینز ہے میٹھا مشروب. یہ شراب مت سمجھیے اس کو, ٹھیک ہے. وائن ویسے آپ شراب بولتے ہیں نا, تو بٹ اصل میں یہاں پہ صوفی صاحب نے جو بات کی ہے دیٹ از اباؤٹ میٹھا مشروب. اور آپ نے فرمایا کہ محبت وہ چیز ہے جو ایک سرکے جیسا اخلاق رکھنے والے شخص کی اخلاق کو بدل کر ایک میٹھے مشروب کی طرح کر دیتا ہے. تھرو لو اسٹیک بیکمز تھرون. اسٹیک کیا ہوتا ہے؟ اسٹیک سے مراد ہے جی تختہ دار, پھانسی, دا ڈیتھ پلیس. ٹھیک ہے, ڈیتھ پلیس جہاں پر کسی شخص کو لٹکانے کے لیے, مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, سلاٹر کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے, پہنچایا جاتا ہے. لیکن یہ محبت ہے کہ وہ کبھی کبھی تختے کو تخت بنا دیتی ہے. تختے کو, تختہ کس کو بولتے ہیں؟ پھانسی گھاٹ. تخت کس کو بولتے ہیں؟ جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا ذہن پیچھے لے کے جائیں. 8th چیپٹر ہمارا, ٹھیک ہے, گلستان سعدی. اس میں ایک لڑکا ہے جس کو قتل کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. وہ مسکرا رہا ہے. اس کی مسکراہٹ جو ہے اس کے بچنے کا سبب بن جاتی ہے. نہ صرف بچنے کا سبب بنتی ہے بلکہ اس کو بہت سارے تحائف ملتے ہیں. تو کیا ہوا جی؟ محبت تختے کو تخت بنا دیتی ہے. اسٹیک کا مطلب سمجھ آ گئی یقیناً, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بیکمز تھرون. تھرو لو مس فارچون بیکمز گڈ فارچون. مس فارچون مینس کیا ہوتا ہے؟ بیڈ لک, ٹھیک ہے, بیڈ لک. مس فارچون بدقسمتی جو ہوتی ہے وہ انسان کی کیا بن جاتی ہے؟ خوش قسمتی. کیسے بنتی ہے؟ کہ جب آپ اگر اپنے خوش اخلاقی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی نہیں چھوڑیں گے, تو یقیناً کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, ایسے لوگ جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں اور آپ سے محبت کا ایسا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو بدقسمتی جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے لیے خوش قسمتی بن جاتی. سو تھرو لو برننگ فائر بیکمز پلیزنگ لائٹ. اب غور کیجئے ذرا دو چیزوں کا. اصل میں لائٹ کیا ہے؟ آگ کیا ہے؟ آگ روشنی اور روشنی آگ, ٹھیک ہے. سو اگر محبت سے جلائی گئی تو وہ روشنی ہے, وہ روشن کر دیتی ہے. اور اگر نفرت سے جلائی جائے تو وہ آگ ہے, جلا دیتی ہے. سو اس نے کہا کہ انسان کی زندگی میں ایک ہی چیز اپنے دو پہلو رکھتی ہے, اور اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ what he does. اگر وہ محبت سے اس کو آن کرتا ہے تو وہ لائٹ ہے, اور جلاتا ہے تو لائٹ ہے, روشنی ہے, دیا ہے. اور اگر وہی انرجی نفرت سے استعمال کی جاتی ہے تو وہ آگ بن جاتی ہے اور جلا دیتی ہے ایوری تھنگ. نیکسٹ آ گیا جی فیز سٹون. سٹون پہ میں نے بات کی تھی, وہی بات آ گئی جیسے میں نے آپ کو بولا تھا, ہیئر آر the symbols. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں تھرو لو اسٹون بیکمز سافٹ ایز بٹر. محبت کے ذریعے پتھر ایسے نرم ہو جاتے ہیں جیسے مکھن ہو. یعنی کیا ہوتا ہے, آپ اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملے ہوں گے جو پہلے بہت سخت تھے
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں چینج آتا ہے. چینج کیسے آتا ہے؟ جب آپ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اچھا بیہیویئر کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے کلاس فیلوز, ایسے فرینڈز ہوتے ہیں جو پہلے کسی سے گھلتے ملتے نہیں ہیں, آپ سے وہ بڑا ناراض رہتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے ہمیشہ ہی ایک اچھے برتاؤ سے پیش آتے ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن آپ کے ساتھ آپ کے حسن سلوک سے کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا. سب لوگوں نے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک عورت جو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی, تو کیا ہوا؟ آپ کے کنٹینیوس اچھے بیہیویئر نے, گڈ بیہیویئر نے کیا کیا کہ جب وہ بیمار ہوئی, آپ اس کا باقاعدہ جا کے اس کا کام کر کے آئے اس کے گھر کا, تو بعد میں وہی عورت مسلمان ہو گئی. تمام تر جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کنٹینیوس گڈ بیہیویئر کی وجہ سے ہوئے. سو دیٹ از دی پاور آف لو. یہ صرف ہم اسلام تک نہیں بلکہ اسلام سے باہر بھی لے جاتے ہیں اس کو. تو ایسے لوگ جنہوں نے دنیا سے محبت کی, لوگ دین اور اپنی تمام تر نسلی اور طبقاتی چیزوں سے بالاتر ہو کے ان سے لوگوں نے محبت کی. ہمارے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ڈاکٹر روت فاؤ کی, جو جرمنی سے آئیں, پاکستان میں انہوں نے کوڑ کے مریضوں کا علاج شروع کیا اور ساری زندگی انہوں نے پھر پاکستان میں گزاری, یہیں پہ وفات پائی انہوں نے. اور آج بھی ہم پاکستانی ان کی انتہائی عزت کرتے ہیں, دل سے عزت کرتے ہیں. کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایک وقت میں سٹون تھے وہ سب ملائم ہو گئے. کس لیے؟ اخلاق سے, اچھے اخلاق سے, nothing else. So that's what جی. نیکسٹ میں ہم چلتے ہیں. سٹون والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. Through love, grief becomes a joy. کہتا ہے جو غم ہوتا ہے نا, اگر محبت ہو تو وہ بھی خوشی بن جاتا ہے. کیسے؟ گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو لیکن آپس میں اتفاق ہو, ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے غم کا سہارا ہو, تو بچے اس سب کو برداشت کر جاتے ہیں. لیکن اگر گھر میں سونے کے نوالے ہوں لیکن وہ محبت نہ ہو آپس میں, ایک دوسرے کا کسی کو کچھ خیال نہ ہو, تو وہ سونے کے نوالے بھی زہر لگتے ہیں. تو وہ کہتا ہے غم جو ہوتا ہے نا وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ وہ بھی خوشی بن جاتا ہے اگر محبت زندہ ہو. نیکسٹ لائن جو ہے وہ ایک سٹوری آپ کو میں یاد کرواؤں گا. اس میں وہ کہتا ہے کہ through love lines become harmless. آپ نے ایک کہانی پڑھی ہوگی بچپن میں کہ ایک شخص تھا, وہ اس کو جب شیر کے آگے پھینکا گیا تو شیر نے آ کے اس کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے اور سب لوگ حیران ہو گئے, اور پھر اس کے بعد اس کی وہ سزا بھی مؤخر کر دی گئی, اس کو وہاں سے جو ہے وہ بری کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس شیر سے محبت کی ہوئی تھی, ایک وقت میں شیر کے کام آیا تھا. تو وہ شیر جو تھا وہ اس محبت کی وجہ سے, اس اچھے برتاؤ کی وجہ سے, اس اخلاق کی وجہ سے آج اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا. سو دیٹس واٹ جی, کہ محبت کیا کیا کر جاتی ہے. دین آخری لائنز ہیں, نیکسٹ 4 لائنز, جن میں انہوں نے کیا آئیڈیا دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ سکنس جو ہے, بیماری جو ہے, اگر محبت ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ہیلتھ بن جاتی ہے, وہ آپ کے لیے صحت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تھرو لو سکنس بیکمس ہیلتھ. سکنس انسان کے لیے صحت بن جاتی. کیسے؟ کوئی شخص بیمار ہو نا, آپ اس کا پتہ لینے کے لیے جائیں, اس کی خیریت دریافت کریں, اس کو حوصلہ دیں, تسلی دیں, تو وہ شخص اپنے آپ کو بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جب آپ بیمار تھے, کوئی آیا, آپ کا پتہ لیا, آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے, تو آپ بیٹر فیل کرنا شروع ہو گئے. سو دیٹس وٹ the power of love that makes your sickness your health. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ہے جی غصہ, اینگری.
اینگر جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور ہم ہمیشہ اس اینگر کی وجہ سے بہت سارے اپنے نقصان بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر محبت ہو، اگر دل میں محبت کا جذبہ باقی ہو، تو یہ غصہ بھی انسان کو رحم، پیار، بہت برا فیل نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ایک پیار کا جذبہ فیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غصے کو غصے سے آپ اس کو ریئیکشن نہیں کر رہے۔ If you react, then anger will go on. وہ یقیناً غصہ اوپر اٹھے گا، بڑھے گا۔ بٹ اگر آپ ایکشن کا ریئیکشن نہیں کرتے تو یقیناً وہ غصہ زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے میں بدل جائے گا۔ وہ کہتا ہے جی through love wrath seems to be mercy. ٹھیک ہے، یعنی غصہ بھی پیار نظر آتا ہے اگر محبت ہو تو۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی through love dead rise to life. محبت سے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ بہت بڑی بات اسٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے۔ محبت سے مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اصل مردہ ہونا کیا ہے جی؟ There is a question. اصل موت کیا ہوتی ہے؟ اصل موت مایوسی ہے، disappointment. When someone is disappointed, so he is dead. کیوں مایوسی کو کفر کہا گیا؟ کس لیے؟ کیونکہ مایوسی انسان کو موت کی جانب لے جاتی ہے، اسٹیگننسی کی طرف لے جاتی ہے، اس کو عمل سے روک دیتی ہے، اس کو ایکشن نہیں کرنے دیتی۔ تو اصل میں موت مایوسی، اور اگر آپ محبت سے کسی کے اندر مایوسی کی بجائے آپ امید بھر دیں، آپ اس کو ہوپ دے دیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندگی کی طرف آ جاتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ موٹیویشن اسپیکر کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ صرف ان کو امید دلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے کتنے پیسے دے کر لوگ ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ موٹیویشن اسپیکر آپ کو کچھ نہیں دے کے بھیجتا، جسٹ ایک چیز دے کے بھیجتا ہے، اور وہ ہوتی ہے امید، وہ ہوتی ہے ہوپ، اور وہ آپ لے کر واپس آتے ہیں اور آپ زندگی کو دوبارہ سے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ That's what. تو کہا گیا کہ اگر آپ میں امید باقی ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ Through love, the king becomes a slave. اور محبت سے بادشاہ بھی غلام بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے بہت سے بادشاہ غلام بنتے دیکھے اس دنیا میں، اور غور کیجئے اپنی لائف میں۔ بادشاہ سے مراد صرف وہ نہیں ہوتا جو ایک مملکت کا بادشاہ ہو، جو ایک اسٹیٹ کا بادشاہ ہو۔ بادشاہ سے مراد وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں کسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو انسٹرکشنز دے سکتے ہیں، جو اپنی مرضی سے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کر سکتے ہیں۔ تو وہ سب لوگ صرف محبت سے ہی قائل ہوتے ہیں، کبھی بھی غصے سے کوئی قائل ہوتا ہوا نہیں نظر آیا۔ سو یہ ہے جی پوئم، اور اس پوئم میں یقیناً محبت کے جذبے کو بہت اچھے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ what are the effects of love and how love can change people and life, and what is the effect of love as a whole. یعنی ایک کمپلیٹ اگر پوری دنیا کو دیکھیں تو محبت کا کیا ایفیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلا کوشچن نوٹ کیجئے جی کہ what is love, what is effect of love according to the poet. What is effect of love according to the poet. کہ شاعر کے مطابق محبت کا اثر کیا ہے دنیا پہ۔ تو یہ جتنی ہم نے ابھی تک محبت کی منزلیں پڑھی ہیں،
ان میں سارے اثرات ہی ہیں محبت کے کہ کس طرح سے وہ آپ اس میں 3 to 4 لائنز کو ڈسکس کر دیں تو آپ کا کوئی آنسر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایفیکٹ ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی, واٹ آر دا چینجز دیٹ لو کین برنگ ان ونز لائف. کون سی تبدیلیاں ہیں جو محبت کسی کے زندگی میں لا سکتی ہے. وہ ہم نے ساری تبدیلیاں ڈسکس کی ہیں کہ کس کس طرح سے چینج آ سکتا ہے محبت کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. سو دی لاسٹ, آپ لوگوں کو پتہ ہے آخری ایک کوشچن لازمی میں بتاتا ہوتا ہوں کہ واٹ از دا تھیم آف دی پوئم. ٹھیک ہے جی, اس کی تھیم کیا ہے, سینٹرل آئیڈیا کیا ہے, تو یہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. بڑی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ اینگل سے ایگزامپلس کے تھرو میں سمجھا سکوں کہ مولانا رومی نے اس میں محبت کا فلسفہ جو دیا ہے وہ کیا ہے. تھینک یو سو مچ جی. رانا شہزاد قمر کو اجازت دیجیے. کریئر کاروان کا آپ کو سلام. اللہ حافظ.